السلام علیکم۔ آج ہمارا ٹاپک ہے خواجہ میر درد کی شاعری کی خصوصیات۔ پہلے ان کا تھوڑا سا تعارف کرا دیتے ہیں، پھر ان کی خصوصیات آپ کے سامنے پیش خدمت کریں گے۔ خواجہ میر نام ہے ان کا اور درد تخلص تھا۔ میر درد اردو کے صوفی شعراء میں سر فہرست ہیں۔ ان کو صوفیانہ شاعری کا امام بھی کہا جاتا ہے۔ انہوں نے کم لکھا لیکن مستند اور معیاری لکھا۔ ان کی غزلوں میں دنیا کی بے ثباتی، اخلاق، وحدت الوجود، فقر و غنا اور عشق و محبت کے مضامین ملتے ہیں۔ چونکہ آپ ایک صوفی گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، اس لیے آپ کی شاعری میں زیادہ تر آپ کہہ سکتے ہیں کہ 90% اللہ تعالیٰ کی تعریف میں اشعار کہے گئے ہیں۔ اب ہم ان کی شاعرانہ خصوصیات کا جائزہ لیتے ہیں۔ میر درد کی جو پہلی خاصیت ہے وہ ہے سادگی اور پاکیزگی۔ میر درد کے یہاں سادگی اور پاکیزگی پائی جاتی ہے۔ وہ اپنی شاعری میں نہایت ہلکی پھلکی، سادہ، پاکیزہ، شستہ اور رواں زبان استعمال کرتے ہیں۔ ان کی شاعری میں ذرہ برابر بھی الجھاؤ نہیں ہے۔ وہ خود کہتے ہیں، آتش عشق جی جلاتی ہے، یہ بلا جان پر ہی آتی ہے، تو ہے اور سیر باغ ہے ہر وقت، داغ ہے اور میری چھاتی ہے، جفا سے غرض اگر امتحان وفا ہے، تو کہہ کب تلک آزماتا رہے گا۔ ان کی شاعری کی دوسری خاصیت جو ہے وہ ہے دنیا کی بے ثباتی۔ میر درد کی شاعری میں دنیا کی بے ثباتی کا ذکر اکثر جگہ ملتا ہے۔ بے ثباتی کا مطلب دنیا کو کوئی ثبات نہیں، یہ دنیا فانی ہے، انسان صرف چند دن کے لیے اس دنیا میں آتا ہے اور پھر مر کر فنا ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال تو پانی کی ایک بلبلے کی سی ہے جس کو کوئی ثبات نہیں۔ لا زوال ذات صرف خدا کی ہے، دنیا کی ہر چیز فانی ہے۔ اس کی مثال میں شعر جو حاضر ہیں آپ کے سامنے، آدمی بلبلا ہے پانی کا، کیا بھروسہ ہے زندگانی کا، ساقیاں یہاں لگ رہا ہے چل چلاؤ، جب تلک بس چلے ساغر چلے، ساقی اس وقت کو غنیمت جان، پھر نہ ہوں میں نہ تو نہ یہ گلشن، نہ گل کو ہے ثبات نہ ہم کو ہے اعتبار، کس بات پر چمن حفظ رنگ و بو کرے، درد معلوم ہے یہ لوگ سب، کس طرف سے آئے تھے کدھر چلے۔ درد کی شاعری کا اگلا جو آپ کے سامنے خاصیت بیان کی جا رہی ہے وہ ہے عشق کا حقیقی تصور۔ درد کی شاعری میں عشقیہ غزلیں بھی ہیں اور صوفیانہ کلام بھی ہے۔ ان کا محبوب مجازی بھی ہے اور حقیقی یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات بھی ہے، لیکن انہوں نے اپنے محبوب حقیقی یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات پر بہت سی غزلیں لکھی ہیں۔ جیسا کہ آپ کو شروع میں بتایا گیا کہ ان کی تقریباً 90% غزلیں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے لیے ہیں۔ انہیں ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کا جلوہ نظر آتا ہے۔ مختلف مذاہب اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے مختلف راستے ہیں، ان راستوں کی منزل تو صرف ایک ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات۔ وہ خود کہتے ہیں، مدرسہ یا دیر تھا، کعبہ تھا یا بت خانہ تھا، ہم سب ہی مہماں تھے وہاں، ایک تو ہی صاحب خانہ تھا، جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، تو ہی نظر آیا جدھر دیکھا۔ درد کی شاعری کی ایک خاصیت ان کا سوز و گداز ہے۔ درد کی شاعری میں غم، حسرت، درد اور جدائی کے تجربات بڑے دردناک پیرائے میں بیان کیے گئے ہیں، لیکن ان کا غم
میر جیسا نہیں ہے۔ میر غم کی حالت میں چیخ اٹھتے ہیں۔ میر درد ان تمام تکالیف پر صبر کرتے ہیں۔ ان کے یہاں میر جیسا انداز نہیں ہے۔ وہ خود کہتے ہیں زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے۔ شمع کے مانند ہم اس بزم میں چشم نم آئے تھے دامن تر چلے۔ اپنے نزدیک باغ میں تجھ بن جو شجر ہے سو نخل ماتم ہے۔ سینہ و دل حسرتوں سے چھا گیا، بس ہجوم یاد سے جی گھبرا گیا۔ درد کی شاعری کی ایک خاصیت ایہام گوئی یعنی مجاز اور حقیقت کی ہم آہنگی ہے۔ میر درد کے کلام میں مجاز اور حقیقت کچھ اس طرح ہم آہنگ ہیں کہ ان میں امتیاز کرنا بڑا مشکل ہے۔ قاری یہ فیصلہ نہیں کر پاتا کہ درد کا مخاطب محبوب حقیقی ہے یعنی اللہ تعالیٰ، یا پھر محبوب مجازی یعنی کوئی عورت ہے۔ اردو ادب میں یہ صفت ایہام گوئی کہلاتی ہے۔ درد نے اس صفت کو بڑے خوبصورت انداز میں استعمال کیا ہے۔ ان کے اشعار پیش خدمت ہیں۔ جی کی جی میں ہی رہی بات نہ ہونے پائی، ایک بھی ان سے ملاقات نہ ہونے پائی۔ کیوں بھوے تانتے ہو اے بندہ نواز، سینہ کس وقت میں سپر نہ کیا میں نے۔ جفا سے غرض اگر امتحان وفا ہے، تو کہہ کب تلک آزماتا رہے گا۔ دل کس کی چشم مست کا سرشار ہو گیا، کس کی نظر لگی جو یہ بیمار ہو گیا۔ درد کی شاعری کی ایک خاصیت ان کے کلام کی موسیقیت ہے۔ درد کی شاعری میں موسیقیت اور غنائیت کا عنصر بھی موجود ہے۔ ان کی غزلیں عام طور پر رواں اور مترنم ہوتی ہیں، یعنی ان کو بآسانی گایا بھی جا سکتا ہے۔ ان کی شاعری میں خوش آہنگی ہے۔ نہ ہمت نہ قسمت نہ دل ہے نہ آنکھیں، نہ سمجھا نہ سوچا نہ دیکھا نہ پایا۔ وائے نادانی کے وقت مرگ یہ ثابت ہوا، وائے نادانی کے وقت مرگ یہ ثابت ہوا۔ خواب تھا کہ جو کچھ دیکھا جو سنا افسانہ تھا۔ آیا نہ اعتدال پہ ہرگز مزاج دہر، میں گرچہ گرم و سرد زمانہ سمو گیا۔ میر درد کے کلام میں صوفیانہ رنگ نمایاں ہے۔ میر درد بلا شبہ ایک بڑے صوفی شاعر ہیں۔ انہوں نے اپنے اشعار کی زمین میں تصوف کا جو بیج بویا تھا، بعد میں وہ بڑا تناور درد بنا۔ ان کی پیروی ان کے بعد کے کئی شعراء نے بھی کی۔ درد صاحب طرز شاعر تھے، ان جیسی بات کسی میں نہیں۔ ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے، میرا ہی دل ہے کہ وہ جہاں تو سما سکے۔ قاصد نہیں یہ کام تیرا اپنی راہ لے، اس کا پیام دل کے سوا کون لا سکے۔ اذیت مصیبت ملامت بلائیں، تیرے عشق میں ہم نے کیا کیا نہ دیکھا۔ الغرض میر درد اردو ادب میں اپنی ان خاصیتوں کی وجہ سے ہمیشہ زندہ رہیں گے اور ان کو صوفیانہ شاعری کا امام مانا جاتا رہے گا۔ تو جناب، خواجہ میر درد کی شاعری کی خصوصیات میں نے آپ کے سامنے بیان کریں۔ امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئیں گی۔ آپ ان کی مدد سے اپنے ذوق میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ اگر اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ ان کو یاد کر کے اپنا امتحان کامیابی سے دے سکتے ہیں۔ اس میں صرف آپ کو سننا ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کرنا مت بھولیں، اپنے دوستوں کو، ساتھیوں کو، ریلیٹیوز کو شیئر کریں۔ اگر کسی نے سبسکرائب نہیں کیا ہے میرا چینل تو سبسکرائب کر لے۔ انشاءاللہ
اگلی ویڈیو میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔